لیں جی، عید کی چھٹیاں ہو گئی ہیں اور لوگ دھڑا دھڑ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں۔ ہاں جی ریز صاحب، لاری اڈے پہ اور ریلوے اسٹیشن پر رش دیکھ کر ایسے لگ رہا ہے جیسے شہد کی مکھیوں کا چھتا لگا ہوا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ لڑائی ہو جاتی ہے جی وہاں پہ ایسے لگتا ہے کہ مکھیوں کے چھتے کو کسی نے روڑا مار دیا۔ لازماً ان مجمعوں کے اندر آج کل اسٹیشن پہ اور لاری اڈے پہ لڑائی ہوتی ہے، جی اور جب لڑائی ختم ہوتی ہے تو جس کو سب سے زیادہ پھینٹی پڑی ہوتی ہے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو ابھی باتھ روم میں سے آیا تھا، اوپر سے اس کا کوئی قصور ہی نہیں ہوتا اور اس کا ناک منہ رنگ دیتے ہیں۔ بس یہ گیہوں کے ساتھ پھر گھن تو پستا ہی ہے نا۔ ہاں نہیں دیکھیں، یہ جو مجمع ہوتا ہے اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ ہاں جہاں پہ لوگ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ نہیں پتہ چلتا ہاں جی کہ قصور کس کا ہے یا بات ہوئی کیا ہے۔ جی تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے۔ مجمع میں اگر کوئی کسی سے کوئی اونچی نیچی آواز ہو بھی جائے تو برداشت کرنا چاہیے۔ بہت اچھی بات کی ہے آپ نے بزرگوں۔ اسٹیشن پر اور لاری اڈے پہ تو لڑنا ہی نہیں چاہیے، یہاں تو کنڈکٹر اور ڈرائیوروں کے ہاتھ اتنے بھاری ہوتے ہیں، اللہ معافی۔ ایک دفعہ میں نے کہیں اونچی آواز سے اپنا بقایا مانگ لیا، اس نے اتنی زور سے میرے سر پہ ہاتھ مارا سر، کافی دن میرے سر سے سائیں سائیں کی آوازیں آتی رہی۔ تم نے صرف بقایا نہیں مانگا ہوگا، جتنا تمہارا قد ہے تم نے ضد کی ہوگی کہ میں بچہ ہوں، آدھی ٹکٹ لیں مجھ سے۔ پھر بابا جی اس جھگڑے میں جس نے کبھی مکھی بھی نہیں ماری ہوتی وہ بھی دو چار چپیڑے مار کے نکل جاتا ہے۔ اور جی آپ ماشاءاللہ مکھی کے حوالے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ بھئی بات یہ ہے کہ رش ہو نہ ہو لڑنا ویسے ہی بری بات ہے، ہاں جی بالکل مگر بدقسمتی سے اب ہماری جو اخلاقی صورتحال ہے جی جی وہ اس قدر بگڑ چکی ہے کہ لڑائی ہوتی ہی ہوتی ہے۔ ہاں جی اچھا رمضان صاحب، آپ بزرگ آدمی ہیں، آپ کو اسی لیے بلایا ہے کہ آپ بتائیے آپ کی نوجوانی میں بھی لوگ اسی طریقے سے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تھے، شہر خالی ہو جاتے تھے؟ بات یہ ہے جی کہ اب صورتحال یہ آہستہ آہستہ اس طرح پیدا ہو گئی ہے جی جی کہ لوگ اب بچوں کی تعلیم کے لیے بڑے شہروں میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی بالکل لوگ پھر ہیلتھ کے حوالے سے جو کوئی پرابلم کریٹ ہو جاتی ہیں گھروں میں، جی لوگ پھر علاج معالجے کے لیے اپنے بزرگوں کو لے کے اپنے گھر والوں کو لے کے بڑے شہروں میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ جی یہ صورتحال اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ حکمرانوں نے جی قصبوں میں، گاؤں میں، چھوٹے شہروں میں ہیلتھ اور تعلیم کے حوالے سے کوئی محنت نہیں کی۔ ہاں جی وہاں پہ ایسی سچویشن پیدا نہیں کی کہ لوگ اپنے چھوٹے شہر چھوڑ کے بڑے شہروں میں نہ آ جائیں بچوں کی تعلیم کے لیے یا صحت کے حوالے سے علاج معالجے کے لیے۔ جی جی مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ آ جاتے ہیں بڑے شہروں میں تو جب عید آتی ہے تو پھر ہمیں اپنا پرانا شہر، اپنا پرانا گھر یاد آ جاتا ہے، پھر ہم ادھر کو چل پڑتے ہیں۔ ایسی صورتحال پیدا نہ ہوتی اگر حکمران جو ہیں وہ شہروں کے ساتھ ساتھ گاؤں کی طرف اور چھوٹے قصبوں کی طرف بھی توجہ دیتے ہیں۔ اور ان تمام چیزوں سے جو شہر کے جو وسائل ہیں اس پر مزید دباؤ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہاں جی، شہروں کا دباؤ بڑھ جاتا ہے اور شہروں کے اندر ٹریفک کی صورتحال بڑی بری ہو جاتی ہے۔ ہاں جی اور پھر یہ جب چھٹیاں آتی ہیں تو جب لوگ ایک دم گھروں کو دوڑتے ہیں تو ٹریفک اتنی بے ہنگم اور اس قدر رش ہو جاتا ہے کہ بہت سے پھر حادثات اور بڑے عجیب عجیب واقعات ہوتے ہیں۔ ہاں جی جی بابے آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، بڑے شہروں میں دباؤ تو واقعی بہت بڑھ گیا ہے۔ ہاں جی اور اس دباؤ میں آپ کا بڑا ہاتھ ہے۔ لاہور میں جو دباؤ نظر آتا ہے اس میں میرا خیال ہے کچھ نہیں تو 40% تو آپ کا حصہ بھی۔ میں بھی پتر وہی بات کر رہا ہوں نا۔ یہ گوگا تو لاہور نہ تعلیم کے لیے آیا نہ علاج کرانے کے لیے آیا، یہ تو عیاشی کرنے کے لیے آیا یہاں۔ غوری صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں تو مزدوری کے لیے آیا تھا لاہور میں۔ وہ مزدوری کرنا آیا سے فیصلہ بات چیٹا مک گئی ہیں ادھر مزدوری کرتے رہتے یا اتوں دا دابڑا وڈا تیرے کو چکیا نہیں جاتا۔